انشاءاللہ عز و جل گھمکول شریف برمنگم میں. تو آئیے آپ کو ایک مرتبہ پھر نگران شورا کی جانب لیے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں گندے نالوں پر بھی برستی ہے, گندگی پر بھی برستی ہے, ہر جگہ برستی ہے. تو یہ بارش برستی ہے تو ہر جگہ برستی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش اور اس کے حبیب کے کرم کی بارش کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, کہ جو بارش برستی ہے بادلوں سے یہ تو ہر جگہ برستی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت, جہاں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازیاں, ان کے کرم کی رحمت کی بارش, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر رحمت کی بارش, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان قریبی کی بارش, جہاں ان کے باعمل عاشقوں پر برس رہی ہے, وہ اگر ہم پر بھی دو چار چھینٹے پڑ جائیں گے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسا دے مارے بدوں پر بھی برسا دے برسا دے مارے. اور کوئی مانے اور کوئی مانے یا نہ مانے, ہم نے تو مانا, ہم نے تو مانا, اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے مانتے رہیں گے. تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے, چشمے عالم سے چھپ جانے والے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت اللہ کی قسم کھا کر کے رہے, ولی کامل, عاشق رسول, عاشق ماہ نبوت, وہ اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ السلام. وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو آقا کے دربار میں حاضر ہو کر اس تمنا کے ساتھ جاتے ہیں کہ آقا جاتی آنکھوں سے آقا آپ کا دیدار کروں گا, آقا آپ کا دیدار کروں گا بس. اور ایسا کرم ہو گیا کہ اس عاشق صادق کو اس محبوب کریم نے جاتی آنکھوں سے اپنا دیدار کرا دیا. اس عاشق صادق کہ جو یہ دیکھے کہ میری پالکی اٹھانے والا ایک سید ہے, میری ڈولی اٹھانے والا ایک سید ہے, اور ان کو خوشبو آ جاتی ہے کہ مجھے سید کی خوشبو آ رہی ہے. ایسا عاشق, ان کو خوشبو کیوں نہ آئے؟ انہوں نے تو لکھا ہے, انہوں نے اپنے کلام میں لکھا ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا, آقا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا,
بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ زندہ باد. اعلیٰ حضرت کو سید کی خوشبو کیسے نہ آتی؟ ان کو سید کی خوشبو کیسے نہ آتی؟ یہ تو نکل گئے ڈولی سے باہر کہ مجھے سید کی خوشبو آ رہی. سچ سچ بتاؤ تم میں سے کون سید ہے؟ کون میرے آقا کی اولاد میں سے ہے؟ ایک سید سامنے آئی گئے. عشق کیسے گوارا کرتا کہ جن کے نام و محبت کے میں ترانے گاؤں آج ان کی اولاد میری ڈولی اٹھائے؟ نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عاشق صادق اس امام اہل سنت کو اس وقت تک قرار نہ آیا جب تک کہ سید کو ڈولی میں بٹھا کر خود ان کی ڈولی نہ اٹھا لی. اس عاشق صادق نے کہا ہے، اس عاشق صادق نے کہا ہے، کیا کہا؟ تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. اور آج نہیں، صدیوں سے چلیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھیے، جس طرح آقا کے عشق و محبت کے ترانے گاتے رہے، عشق رسول میں جیتے رہے، آقا آقا کہتے رہے، آقا کے وصال ظاہری کے بعد روزے انور پر آ کر آقا سے مغفرت کی خیراتیں لیتے رہے. پھر اس کے بعد تابعین کا دور آیا، اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا. دور چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، 1400 برس سے زیادہ گزر گئے، لیکن آقا کے نام، آپ کی شان یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی ہی چلی جائے گی. رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا، رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا. پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے. منکر کے لیے نعرے جہنم ہے مناسب، منکر کے لیے نعرے جہنم ہے مناسب. جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا. پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ہم تو بس دم ہے، جب تک دم ہے ذکر ان کا سنائیں. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں.
تو کیوں نہ سنائیں؟ آقا کی محبت جنت میں لے کے جائے گی، آقا کی محبت دنیا میں کام آئے گی، آقا کی محبت نزعہ میں کام آئے گی، آقا کی محبت قبر میں کام آئے گی، آقا کی محبت حشر میں کام آئے گی، آقا کی محبت ہمیں آقا کے جھنڈے تلے جگہ دلائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا، فیضان مشکل کشا جاری رہے گا۔ آقا کی محبت قیامت کے روز انشاءاللہ آقا کے جھنڈے تلے جگہ دلائے گی۔ یہی عاشق صادق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی تمنا کا اظہار کیا خوب کرتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یہ دو جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنے کہ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور کیسی جان ہے، کیسی جان ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ مرحبا 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 مرحبا۔ کیسے انسان ہے؟ تو رنگتا ہے زمین پر، وہ جاتے ہیں عرش پر، تو رنگتا ہے زمین پر، وہ جاتے ہیں عرش پر، تو ہی اب انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بڑے صلی علی نبی
نبینا صلی علی محمد محبت، آقا کا عشق، آقا کی محبت، آقا کی الفت، آقا کی چاہت، یہ جنت میں لے کے جائے گی، یہ اب ہمارے رب سے ہمیں بخشوائے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارکہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے آقا قیامت کب قائم؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا یوں ارشاد فرمایا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کا پوچھنے والے تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرتا ہے آقا میرے پاس کوئی نماز روزوں کی کثرت تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد ہمیں جو سب سے زیادہ خوشی نصیب ہوئی آقا کے اس فرمان پر ہوئی کہ ہمیں آقا سے بڑھ کر کسی سے محبت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، میں روایتوں کا مضمون عرض کر رہا ہوں کہ آقا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا اب تو میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اس گھڑی تیرا ایمان کامل ہو گیا، تم کیوں نہ ان سے محبت کرے؟ یہی ہیں جو رب سے بخشوائیں گے، انہی کے صدقے ایمان ملا، انہی کے صدقے قرآن ملا، انہی کے صدقے ماہ رمضان ملا، انہی کے صدقے ملا، جو کچھ ملا انہی کے صدقے ملا، یہی ہیں سب کچھ، یہی اسی در سے بٹتا ہے۔ خود حدیث پاک میں آتا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، ان کے در سے ملتا ہے، انہی کے یہاں سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جینا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنا نصیب فرمائے، اسی عشق رسول کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے، اور آقا سے محبت کرتے 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 آقا پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی عین قریب میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ آنے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سال بھی عاشقان رسول نہ صرف UK یورپ میں بلکہ دنیا بھر میں انشاءاللہ میرے آقا کے میلاد کا جشن منائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشیوں میں اپنے گھروں کو سجائیں گے، پرچم لگائیے، روشنی سے اپنے گھروں کو سجائیے،
اور خوب خوب آقا کا جشن ولادت منائیے، بلکہ یکم ربیع الاول سے پہلے، یکم ربیع الاول سے پہلے ہی 25 صفر مظفر آئے گی، اور یہ اس عاشق رسول کا یوم عرس ہے جس کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی 25ویں منائیں گے انشاءاللہ، بلکہ 25 صفر مظفر کو ہی اپنے گھروں پر جھنڈے اور روشنی لگا۔ اب تو ماشاءاللہ وہ نئے جھنڈے آ گئے، وہ تھے میں نے دیکھے آپ کے، وہ گاڑی پہ تو لگے ہوئے تھے۔ مدنی پرچم بھی دعوت اسلامی نے بھی ہم کو دے دی ہے، گاڑیوں پہ میں نے دیکھے تھے، وہ 3 اس میں اعلیٰ حضرت کا گنبد بھی ہے، میرے غوث پاک کی گنبد کا بھی کی جھلک ہے، اور سب گنبد کی بھی جھلک ہے۔ یعنی ایک جھنڈا لگا لیں، 25 صفر مظفر کی بھی یاد آ جائے گی، 11ویں بھی ہو جائے گی، اور میرے آقا کی 12ویں بھی ہو جائے گی، ایک ہی جھنڈے میں تینوں۔ تو کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے۔ تو یہ ہمارے کہتے ہیں نا نصیب جاگتے ہیں جو ہم ان کی یادیں مناتے ہیں۔ نصیب والا ہے وہ شخص جسے، اور نصیب والا ہے وہ مسلمان جسے آقا کا میلاد منانا نصیب ہو جائے۔ ہم کیوں نہ اسی خوشیوں کا جشن منائیں جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا۔ دنیا نہ جانے کیسی کیسی خوشیاں مناتی ہے، کیسی کیسے دن مناتی ہے، ہم وہ دن کیوں نہ منائیں جس دن آمنہ کا لال اس دنیا میں آیا، جس دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں، دنیا اب و گل میں تشریف لائے، کیوں نہ منائیں؟ وہ ہے نا جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل لب روز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع برز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جہاں جہاں UK برمنگم کی یہ عالیشان گھمگول مسجد سے مدنی چینل کے ذریعے بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے، میں کہوں جس عاشق رسول کے کان میں آواز جا رہی ہے، جس عاشق رسول کے کان میں آواز جا رہی ہے، وہ اپنا گھر آقا کے میلاد کی خوشی میں سجا دے، سجا دے، اپنے گھر کو روشن روشن کر دو، اپنے گھروں کو جھنڈوں سے لہراتے رہیں سب جھنڈے۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله انشاءاللہ اپنے گھروں کو پرچم سے بھی سجائیں گے اور روشنی بھی کریں گے انشاءاللہ. کیا عجب، یہ سجانا، یہ روشنی کرنا ہماری قبر کو روشن کرتے ہیں. 12ویں کی شب چراغاں کر کے ہم 12ویں کی شب چراغاں کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یہ جشن ولادت آقا کی آمد. صلو علی الحبیب. تو انشاءاللہ یہ پرچم آ گئے، دیکھ رہے ہیں؟ یہ اوپر آقا کے عاشق صادق میرے آقا امام اہل سنت کے گنبد کا یہ پٹے پٹے، اور اس کے نیچے میرے غوث پاک کے گنبد کا، اور اس کے نیچے مدینے والے آقا کے سب گنبد کا. اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے، اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے. تو یہ کار میں لگانے کے تو آ گئے، دوسرے بھی آج آ جاتے ہیں لیکن کسی وجہ سے نہیں آ سکے بڑے والے. تو انشاءاللہ یہ مدنی پرچم، کیا کہیں گے؟ مدنی پرچم. ہاں، اپنا مدنی پرچم. دعوت اسلامی کا ہر چیز مدنی مدنی ہے. مسجد بنائے تو فیضان مدینہ، مدرسہ بنائے تو مدرسۃ المدینہ، جامعہ بنائے تو جامعۃ المدینہ، مکتبہ بنائے تو مکتبۃ المدینہ، اور ٹی وی چینل چلائے تو مدنی چینل. ان کے گھروں میں بچے ہوں تو مدنی منا، بچیاں ہوں مدنی منی. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. ہم کو مدینے سے محبت ہے، اور مدینے سے محبت کیوں نہ ہو؟ مدینہ اس لیے آدھار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے آدھار جانو دل سے ہے پیارا. انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے. بول دو انشاءاللہ. پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کتنے امیر ہوں گے جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھا ہوگا، اور کتنے غریب ہوں گے جنہوں نے مدینہ دیکھ لیا ہوگا. ہم بھی مدینہ جائیں گے. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے عزیز کا حاصل. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے عزیز کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. وہ قسمت کا
دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. انشاءاللہ مدینے جائیں گے اور اللہ نے چاہا وقت جاگے نصیب چمکے تو مرشد کے ساتھ جائیں گے. گنبد خضرا بھی پیر کی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. سنہری جالیوں کے روبرو پیر کے ساتھ حاضری دیں گے. آگے پیر پیچھے مرید. فیض آ رہا ہے فیض بٹ رہا ہے. فیض آ رہا ہے فیض بٹ رہا ہے. کرم ہو رہا ہے کرم بٹ رہا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو یہ کار میں لگانے کے ابھی آگے مدنی پرچم اس کا ہدیہ معلومات کر لیجیے گا انشاءاللہ یہ بتا دیں گے. ابھی آتے ہوئے کار میں دیکھا تھا لگے ہوئے تو چلے ماشاءاللہ یو کے برمنگم کے عاشقان رسول یہ مدنی پرچم لیں گے انشاءاللہ. دور سے یہ کار جا رہی ہو تو دور سے کوئی دیکھا یہ کوئی عاشق رسول جا رہا ہے. یہ کوئی عاشق رسول جا رہا ہے. یہ تو عاشق غوث پاک جا رہا ہے. یہ تو عاشق اعلی حضرت جا رہا ہے. انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. 1 2 3 دودھ کا دودھ پانی کا پانی انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. لگائیں گے انشاءاللہ. اپنی کار پہ بھی لگائیں گے اپنے گھر پہ بھی لگائیں گے ہر جگہ لگائیں گے انشاءاللہ. روشنی روشنی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب. اب تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ بیان میں شریک رہیے. سنو تو بھرا بیان ہوگا. اس سے پہلے کہ میں بیان کروں درود پاک کی بہت پیاری فضیلت جو ہم ہر شب جمعہ کو درود شریف پڑھتے ہیں. آج شب جمعہ ہے کل جمعہ اور آج جمعرات کی رات ہے. جو درود شریف آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں پڑھائے جاتے ہیں جن میں ایک درود شریف یہ بھی ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یعنی آج کی رات اس درود پاک کو کم از کم ایک مرتبہ پابندی سے پڑھے گا مرتے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا. حتیٰ کہ وہ دیکھے گا کہ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجا وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کیجیے. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ، کل جمعہ ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے. ہے کوئی جو نیت کرتا، سچی نیت دن میں بنتی ہو تو ہاتھ اٹھائی. کل 200 بار 200 بار درود شریف کون کون پڑھے گا؟ کم از کم 200 بار. اس میں درود شریف پڑھنے کے بہت سارے سیکھے. صلی اللہ علی محمد پڑھیں، صلی اللہ علی محمد. جو کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب اگر آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے تو بہت جلدی 200 ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، لیکن محمد صحیح پڑھنا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. محبت سے پڑھیں گے صلی اللہ علی محمد. یہ درود شریف پڑھ لیں یا پھر یہ پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ پڑھ لیں. مطلب میں نے یہ تو بڑے ہوئے درود تاج پڑھ، کس نے روکا ہے؟ تو درود شریف بہت سارے درود شریف کے سیکھے، ایک سے ایک. یہ میں مختصر ایک دو تین سیکھے آپ کو بتا دیے کہ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا 200 بار. اور کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں. نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کر دیتی. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا. اول تا آخر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا. اول تا آخر توجہ کے ساتھ سنوں گا. آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے مصافحہ اور سلام کروں گا. نیکی کی دعوت دوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. حدیث پاک میں بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اس حدیث کی پیروی کروں گا. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جو اسلامی بھائی دور کھڑے ہیں اگر بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ دیر تک آپ کو، ورنہ پھر وہ تھک جائیں گے تو جانے کا دل کرے گا.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مکی مدنی سلطان کا فرمان عالی شان ہے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اس سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، عدل کرنے والا حاکم۔ نمبر 2 وہ آدمی جس کو کسی منصب و جمال والی عورت نے تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 3 وہ شخص کے جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ نمبر 4 وہ نوجوان جس نے بچپن میں قرآن سیکھا اور جوانی میں بھی اس کی تلاوت کرتا رہا۔ نمبر 5 وہ آدمی جو چھپا کر صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کتنا خرچ کیا، یعنی سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے ہاتھ کو بھی بتانا چاہے۔ نمبر 6 وہ شخص کے جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ نمبر 7 وہ آدمی جو اپنے بھائی سے کہے کہ میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھتا ہوں اور دوسرا جواب دے کہ میں بھی رضا الہی کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کی گھبراہٹ اور قیامت کی وحشت اور قیامت کی اس ہولناک منظر کا اگر بندہ تصور کرے کہ جب سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر شخص اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، حساب نہیں ہو رہا ہوگا، یعنی دماغ جو ہے نا یہ گرمی سے دھوپ کی تفیج کھولتے ہوں گے، اتنی سخت کو۔ ابھی آپ کے یہاں تو خیر سورج کا اتنا وہ نہیں آپ کو اتنا وہ پڑتا گرمی کا، لیکن جہاں گرم عرب ممالک لے لیجیے 54 55 تک وہاں پر ڈگری ہوتی ہے گرمی کی، اتنی تیز دھوپ اتنی گرمی ہوتی ہے، لوگ گھروں سے نکلنا بند کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ اس میں کوئی کھڑا رہ کر بتائے، حالانکہ سورج ہزاروں میل دور ہے ہم سے، نہیں کھڑا رہا جا سکتا، نہیں نکلا جا سکتا، دم گھٹتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، حالانکہ ہر طرف کوئی ایسی مطلب ٹینشن والی بات نہیں ہوتی۔ قیامت، اٹھنا، حساب کتاب، اور سورج 1.25 میل پر، 1.25 میل پر سورج، اور آج سورج اپنے پشت پر ہے، بیک سائڈ پشت پر ہے، اور اس دن سورج اپنے رخ پر ہو، کیسی گرمی ہوگی بندہ تصور کرے۔ اس سخت گرمی میں، اس سخت لمحے میں جس سے اللہ تبارک و تعالی امن عطا کر دے، اپنا سایہ عطا فرما دے، اپنے کرم کا سایہ، جو عرش کا جو سایہ ہوگا اس میں جگہ مل جائے، وہ کتنا نصیب والا ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرتا رہے بندہ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی بندہ خوف خدا سے گناہ کرنا چھوڑ دے، یعنی وہ آدمی جس کو کسی منصب و جمال والی عورت تنہائی میں اپنے پاس بلائے اور اس سے جواب میں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے اور گناہ سے ہٹ جائے، گناہ سے دور ہو جائے، اس کو قیامت کے روز عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کو مغفرت کی بھیک نصیب ہو جائے، مغفرت کی خیرات نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے
معافی عطا فرما دے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری وجہ سے گناہ چھوڑ دیا، گناہ ترک کر دیا میرے خوف سے، قیامت کی گھبراہٹ سے جس کو اللہ بچا لے، قیامت کی بھوک سے جس کو اللہ بچا لے، قیامت کی دھوپ سے جس کو اللہ بچا لے، اسی وہی بچے گا جس سے اللہ بچائے گا، اللہ کی رحمت سے جو بچے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی لونڈی یا عورت پر گناہ کی قدرت پائی کہ اس کے ساتھ وہ گناہ کرے، گناہ کی قدرت پائی لیکن اسے خدا کے خوف کے سبب چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی گھبراہٹ کے دن میں امن نصیب فرمائے گا، یعنی قیامت کے روز کو امن ملے گا، اس کو دوزخ پر حرام اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایک کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑنا نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے کہ اگر گناہ کی طرف بڑھے بھی تو ہم باز آ جائیں کہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا عجب کہ ہماری ادا، گناہ چھوڑنے کی ہماری ادا پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ بنی اسرائیل میں ایک عیالدار شخص نہایت عبادت گزار تھا، عیالدار جس کے بیوی بچے ہوں، خاندان ہوتا ہے، بہت نیک آدمی تھا۔ اس شخص پر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے اہل و عیال سمیت فاقے میں مبتلا ہو گیا، غریب ہو گیا، بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے کہ خرچ اٹھا سکے گھر والوں کا۔ ایک روز اس نے مجبور ہو کر اپنی بیوی کو بچوں کے لیے کچھ لانے کے لیے باہر بھیجا کہ کچھ لے آؤ۔ اس کی بیوی ایک تاجر بزنس مین کے دروازے پر پہنچی اور اس سے سوال کیا تاکہ بچوں کو کچھ کھانا کھلا دے۔ اس تاجر نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا لیکن اس شرط پر کہ تم اپنا آپ میرے حوالے کر دو۔ اس نے اپنی بری نیت، اپنا برا ارادہ اس عورت پر ظاہر کیا۔ یہ جواب سن کر عورت خاموشی کے ساتھ گھر واپس چلی گئی۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو بچے بھوک کی شدت پہ چلا رہے تھے۔ ماں تھی، کہے امی جان ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کھانے کو تو کچھ دے۔ بچوں کی یہ حالت دیکھ کر وہ مجبور ہو کر دوبارہ اس تاجر کے پاس چلی گئی اور اسے اپنی مجبوری بتائی۔ تاجر نے کہا میرا وہی مطالبہ ہے، میری بات مان لے، میں تو کہتی میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ وہ اس نے ہاں بول دی۔ جب وہ دونوں اکیلے ہوئے اور مرد جب اپنا مقصد پورا کرنے لگا تو عورت تھر تھر کانپنے لگی، اس کے بعد تھر تھراٹ طاری ہو گئی، کانپ رہی تھی اور ایسا لگا جیسے اس کے جسم کے جوڑ الگ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھو کہ اتنی سخت جب سردی ہو بدن کیسا کانپتا ہے، جوڑ ٹوٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، تھر تھر کانپنے لگی جیسے بدن کے جوڑ اس کے الگ ہو جائیں گے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ تاجر تو تھا، اسے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس عورت نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، میں اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ یہ سن کر تاجر کھڑا ہو گیا اور کہا تو اتنی بھوکی پیاسی، اتنی پریشانی میں ہے اور تو اللہ سے ڈرتی ہے؟ تجھ سے زیادہ تو مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر اس نے وہ گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا اور اس عورت کی ضرورت پوری کر دی اور عورت بہت سارا مال لے کر اپنے بچوں کے پاس چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، ارشاد فرما فلاں بن فلاں کو بتا دے کہ میں نے اس کے تمام گناہ بخش دیے۔ ہائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام لے کر اس آدمی کے پاس
پیغام پہنچا تو ارشاد فرمایا شاید تو نے کوئی ایسی نیکی کی ہے جو تجھے تیرے رب کی بارگاہ سے انعام ملا. تو اس نے سارا واقعہ سنایا. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کی مغفرت کر دی تیرے اس وجہ سے. یعنی میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی اپنا خوف عطا فرما دے، اپنا ڈر عطا فرمائے. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، قیامت کے خوف سے، جہنم کی آگ کا خوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوگا تو وہ گرفت فرمائے گا، تو وہ گرفت فرمائے گا تو پھر بچ نہیں سکے گا کوئی. اب میں یہاں جب حاضر ہوا برمنگم میں، تقریباً شہروں میں جہاں جہاں حاضری ہوتی تھی تو اسلامی بھائیوں سے پوچھتا رہا کہ کیا موضوع ہونا چاہیے. نارملی طور پر زیادہ تر کن کن برائیوں میں مبتلا ہیں لوگ، انوالو ہیں. اب یہاں تو کئی چیزیں پتہ چلی، اسپیشلی ڈرگس، نشہ کرنا اور بیچنا، شراب پینا اور بیچنا، حتیٰ کہ سور و خنزیر بھی بیچتے ہیں. چوری، ڈکیتی، بدکاری، اب اور بھی نہ جانے کیا کیا. کچھ کرائم کے وکیل وغیرہ ہیں، ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے اتنی فہرستیں بتائیں. اب کیا کیا ایک بیان میں آدمی موضوع لے گا. شراب کا موضوع لے تو بدکاری، زنا، وہ موضوع لے تو جوا، وہ موضوع لے تو دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، حرام روزی، شرابیں بنانا، پھر ڈرگس بیچتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں. کیا کیا بات کرے. سوچتا رہا کیا کروں. پھر ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک کام ایسا ہے اگر یہ کر لیا جائے تو کئی گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، اور وہ ہے خوف خدا. خوف خدا، میرے خدا کا خوف، میرے رب کا خوف. پچھلے دنوں بیان کہیں ہو رہا تھا تو وہیں کچھ خوف خدا کی بات چلی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آج کل نوجوان مرد بریسلیٹ پہنتے ہیں، چینیں پہنتے ہیں، ناجائز قسم کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، گلے میں چینیں پہنتے ہیں، دھات، سلور، میٹل، سونا، جو بھی ہے. دیر آر آل پروہیبٹڈ ان اسلام. یہ سب ناجائز ہیں. تو ایک نوجوان بھی اسی طرح بیٹھے بیان میں تھے. میں اسی طرح کچھ خوف خدا کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دو، اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دو. یہ مت بتاؤ کہ میں یہ کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں. بس تم نے جو بریسلیٹ پہنا ہے، تم نے جو انگوٹھی پہنی اس طرح کی ناجائز قسم کی، اگر ایسی کوئی چین پہنی ہے تو بس بیٹھے بیٹھے اتار کے جیب میں ڈال دو. میں یہ کہ ہی رہا تھا کہ الحمدللہ نوجوان نے اپنے وہ سارے اتارنے شروع کر دیے اور اسے چپ چاپ جیب میں ڈال دیا. اس کو دیکھتا رہ گیا. اعلان نہیں کیا، نہ اس نے اعلان کیا نہ میں نے اعلان کیا. کیا ضرورت ہے اعلان کرنے کی؟ اور یہ بھی ہے کہ وہ توبہ بھی کرے. اس سے اتار لیا. جو اس کا اتارنا اتنا اچھا لگا، اس کا اتارنا اتنا اچھا لگا کہ جیسے کہ وہ دعا نکلی کہ یا اللہ اس کے صدقے ہماری مغفرت کر دے. کیا پتا کس کی کیسا خوف خدا والا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے. ہوتا ہے بندہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی ایک ہوتا ہے جس کی وجہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک مبلغ کو خواب میں دیکھا کہ
اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے حضور کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ تو بے عمل تھا، مگر ایک دن اجتماع میں تو نے بیان کیا، اور تیرا بیان میں اجتماع میں ایک ایسا میرا بندہ آیا تھا جو کبھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر پہلی مرتبہ وہ میرے خوف سے رویا، اس کا رونا مجھے پسند آ گیا، اور میں نے اس کی، تیری اور جتنے اجتماع میں تھے سب کی مغفرت کر دی، ایک کی وجہ سے۔ ہم کیا جانے ہیں، جو بول رہا ہے اس کی بھی مغفرت کسی آئے ہوئے ایسے شخص کی وجہ سے ہو جائے جو زندگی میں پہلی بار رب کے خوف سے رویا ہو۔ کیا پتا جو ہاتھوں ہاتھ گناہ چھوڑ دے، کیا پتا جو آج ڈرگس کا عادی ہو، شراب کا عادی ہو، جوئے کا عادی ہو، اور مطلب بدکاری کا عادی ہو، نماز قضا کرنے کا عادی ہو۔ کیا عجب، کیا عجب، کیا عجب، کیا عجب، اللہ تعالیٰ کی اس اپنے بندے پر رحمت کی ایسی نظر پڑ جائے اور وہ آج یہ ذہن بنا لے کہ بس آج سے نہ نشہ کرنا ہے، نہ نشہ بیچنا ہے، نہ شراب پینی ہے، نہ شراب بیچنی ہے، نہ جوا کھیلنا ہے، نہ جوئے کے اڈے میں جانا ہے، نہ ایسے دوستوں میں رہنا ہے، نہ ایسی دوستیاں پالنی ہیں، نہ ماں باپ کو ستانا ہے، نہ ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے، نہ نماز چھوڑنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ کیا عجب، کیا عجب، کیا عجب کہ وہ اس وقت سن رہا ہو، سنتے سنتے وہ نیت کر رہا ہو، اپنے رب سے دل ہی دل میں دعا کر رہا ہو۔ کیا جب اس کی آنکھوں سے آنسو کو کوئی قطرہ بہ رہا ہو، اس کی آنکھوں پہ لگا پلک، اس کی آنکھوں کی پلک کا ایک بال اس کے خوف خدا کے آنسو سے بھیگ رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ کیا عجب، کیا عجب اس کے صدقے مدنی چینل کے ناظرین جو بیٹھے ہیں ان کی مغفرت ہو جائے کہ میرے اس بندے کی وجہ سے سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کیا عجب، کیا عجب، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایک کاش ہمارے دل میں صحیح معنوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے کہ اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے تو ہم نے کیا مرنا تو ہے نا، گناہ چھوڑے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اگر اللہ ناراض ہوا اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا تو کیا بنے گا؟ نشہ کرنے والے، نشہ ارے میجورٹی تعداد ڈرگس میں مبتلا، جو جرائم میں جو مبتلا ہیں ان کا کہہ رہا ہوں، ان میں میجورٹی ڈرگس لیتے ہیں، بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے نوجوان ان کی دوستی اور صحبتوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہوں گے، کلبوں میں جاتے ہوں گے، ایک کا دفعہ سگریٹ پلا دی، دوسری دفعہ نشہ کرا دیا، کوئی ہیروئن پلا دی، کوکین پلا دی، کوئی اس طرح کا کوئی اور انجیکشن لگا دیا، کوئی پاؤڈر سنگا دیا، بس اس کو چڑھ گئی اور وہ عادی ہو گیا، ماں باپ کی دنیا اجڑ گئی۔ ہم جس کو اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانا چاہتے تھے، آج اس کو بڑھاپے ہم بوڑھوں کا سہارا چاہیے۔ گھر میں پھر چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، لوٹتا ہے، مارتا ہے، جیلوں میں جاتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایسے ممالک جن میں غیر مسلم کے ممالک میں ان کی جیلوں میں کوئی مسلمان نظر آ جائے، کیسی شرم آئے۔ ہمارا ایک مسلمان بھائی جیلوں میں کیوں جائے؟ وہ چوری کرتا کیوں پکڑا جائے؟ یعنی مسلمان کی تو پہچان کیسی ہونی چاہیے؟ مسلمان ہے تو آدمی آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے کہ یار یہ تو مسلمان ہے، تو ایمان والا ہے، اسلام حسن اس سے ظاہر۔ تو ایک کاش ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیے نا کہ وہ عورت اللہ سے کتنی ڈری، اس عورت اللہ سے کتنی ڈری، کتنی مجبوری کے عالم میں وہ گئی گناہ کرنے کے لیے، مگر خدا کا خوف اسے لرزا رہا تھا۔ اور یہاں پردہ اسلامی بہن، میں کیا اسلامی بہنیں بولوں، بے پردہ کو، بے پردہ لیڈیز، ہماری مسلمان عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، ناچتی ہیں، گاتی ہیں، کودتی ہیں، کیا نہیں کرتی، مگر شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت برا حال ہے۔ تو چند مدنی پھول خوف خدا کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے دل کو چوٹ لگ جائے اور ہم اٹھیں تو ایسے اٹھیں کہ بس
اللہ کے بارگاہ سے ہمیں مغفرت کی بھیک مل چکی ہو، ہمارے دلوں کی دنیا بدل چکی ہو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ کل ہم گلاسگو میں تھے، وہاں شراب پر بیان ہوا، کیونکہ آپ کو گلاسگو کا پتہ ہے وہاں شراب کے حوالے سے کافی بیان کیا کہا جاتا ہے کہ شراب۔ ابھی آنے سے پہلے، یہاں اجتماع میں آنے سے پہلے میسج آیا کہ کل بیان میں ایک شخص تھا جو شراب کی دکان میں جاب کرتا تھا، آج اس کی کال آ گئی کہ میں نے اپنی جاب چھوڑ دی ہے۔ اللہ اس کے صدقے ہماری مغفرت کر دے۔ کیا بتایا، کس کو سمجھانا فائدہ دے دے، اور اس کا باز آ جانا ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، دل میں خوف خدا پیدا کیسے ہو؟ مطلب دل میں خوف، اب یہ تو بیان اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن دل میں خوف خدا پیدا کرنے کے کئی اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے کے لیے سزا اور عذاب تیار کیا ہے گناہوں کی وجہ سے، اس کو یاد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ 1000 سال بھڑکائی گئی، دوزخ کی آگ 1000 سال بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، لال، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، بس اب وہ نہایت سیاہ ہے، کالی ہے دوزخ کی آگ۔ تو انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اگر یہ دوبارہ نہ بجھائی جاتی تو اس سے نفع نہ اٹھا سکتے تھے۔ اب یہ آگ خود اللہ سے التجا کرتی ہے کہ اسے دوبارہ جہنم میں نہ لوٹایا جائے۔ آگ، دنیا کی آگ اللہ سے التجا کرتی ہے، یہ بندہ جہنم کی آگ میں ڈالا گیا تو یہ بندے کا کیا بنے گا؟ حضرت سمرہ بن جندب رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے زانوں تک یعنی رانوں تک آگ ہوگی، آگ کے شعلے پہنچیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن کی کمر تک ہوگی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کے شعلے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا، دوزخیوں کے زخموں سے جو زرد پانی نکلے گا، اس کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں۔ دوزخ کا تصور تو کیجیے۔ آج دنیا کی یہ دولت، دنیا کی یہ مستی، یہ ناچنا، یہ گانا، یہ ڈرگس، یہ شراب، یہ جوا، یہ لڑکیاں، یہ گمنا پھرنا گناہوں بھرا، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ، یہ بے پردگی، یہ بد نگاہی، یہ بد کلامی، یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ حرام روزیاں، آج دنیا میں آپ کو کوئی بولنے والا ٹوکنے والا شاید ہے یا نہیں ہے۔ یہ فلمیں دیکھنا، ننگی ننگی گندی گندی فلمیں دیکھنا، موبائل فون پر طرح طرح کے گندے گندے مناظر دیکھنا، دکھانا، اس کو فارورڈ کرنا، اس کو سینڈ کرنا، اللہ کی پناہ۔ بیویوں کو اپنی بے پردہ گھمانا پھرانا، اپنی بچیوں کو بے پردہ گھمانا پھرانا، گناہ بڑی دعوتوں میں لے جانا، خود بھی ناچنا، اپنی بچیوں کو نچوانا، اپنی بیوی کے ساتھ ناچنا، کسی کی بیوی کس کے ساتھ ناچے، کس کی بیوی کس کے ساتھ ناچے، ہماری بچیاں کسی لڑکے کے ساتھ ناچیں، ہمارے دو بیٹے کسی لڑکیوں کے ساتھ ناچیں۔ کوئی لگتا ہے بولنے والا ٹوکنے والا ہم کو ہے یا نہیں ہے؟ چلی رہی ہے مستی، چلی رہی ہے مستی، روڈوں پر گانے بجا رہے ہیں، گاڑیوں سے اتر کر ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں، لڑکیاں ان کو چھیڑ رہی ہیں، دونوں مل رہے ہیں، دونوں گھوم رہے ہیں، دونوں نشہ کر رہے ہیں، دونوں بیٹھ کر سگریٹیں پی رہے ہیں، دونوں بیٹھ کر شرابیں پی رہے ہیں، دونوں دعوتوں میں، شادیوں میں اور پارٹیوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں
बची हुई है गुनाहों भरी तबाही, बची हुई है गुनाहों भरी तबाही। अगर यहां को रोकने वाला, टोकने वाला, बोलने वाला नहीं भी है और हम नहीं मानते, तो सवाल यह है कि यह सिलसिला रहेगा कब तक? एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत। कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। ये हराम रोजी कमाने वालों, शराब पीने वालों, शराब बेचने वालों, शराब के अड्डे चलाने वालों, शराबियों की मदद करने वालों, शराब पिलाने वालों, शराब उठाने वालों, शराब उठवाने वालों, शराब की कीमतें खाने वालों, सुअर और खिंजीर बेचने वालों, हराम रोजियां कमाने वालों, धोखे देने वालों, एक्सीडेंट के जरिए इंश्योरेंस क्लेम करने वालों, तरह तरह के झूठ और फरेब करने वालों, गवर्नमेंट को उल्टी सीधी झूठी बातें लिखकर धोखा देकर इनसे पाउंड और डॉलर हथियाने वालों, अपने घरों में हराम रोजियां लाने वालों, अपने जेब में हराम रोजियां डालने वालों, हराम नोटों से अपने बैंक बैलेंस बनाने वालों, तुम्हें कारें चाहिए, तुम्हें बंगले चाहिए, तुम्हें ऐशो आराम चाहिए, तुम्हें यूटिलिटीज बिल पेमेंट करने के लिए ढेरों ढेर रुपया चाहिए, गुल छड़े उड़ाने के लिए तुम्हें रुपया चाहिए। इस बात को तुम आज नहीं देख रहे कि तुम्हारा रुपया हराम से आ रहा है, हलाल से आ रहा है, जायज आ रहा है, नाजायज आ रहा है। आपकी बच्चियां क्या कर रही हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन क्या दिखा रही है। आज किसी की कोई जैसे कोई परवाह ही नहीं कर रहा। सोए पड़े हुए, नमाज का वक्त आया चला गया, दावतों में गए, नमाज का वक्त आया चला गया, पड़े हुए, नमाज का वक्त आया चला गया, ना नमाजें पढ़ते हैं, ना रमजान के पूरे रोजे रखते हैं, ना सच बोलते हैं, ना दयानत का काम, ना ईमानदारी वाले मामलात। अल्लाह की पनाह, अजीब और गरीब किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये जिंदगी गुजारते रहे, गुल छड़े उड़ाते रहे, दावतें खाते रहे, आप हंसी रहे, मजाक कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन एक दिन मरना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। कब्र ये रोजाना करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। मैं मुजरिम हूं जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको, मैं मुजरिम हूं जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको। हलाकत होगी, हाय क्या करूंगा या रसूल, हमारा बनेगा क्या अगर हमको जहन्नम की आग में डाल दिया। आज नहीं है, वाकई ऐसा लगता है कि जैसे कि बिल्कुल पता ही कुछ नहीं है कि यार मरेंगे, कैसे जी रहे हैं हम लोग। आज इज्जत अपनी जगह पर, शौहरत अपनी जगह पर, लोग वाह वाह करते अपनी जगह पर, सारे खुश हो रहे अपनी जगह पर। अरे अल्लाह राजी है, अल्लाह को राजी करने वाला कोई अमल किया? गीबतें करते हैं, तोहमतें बांधते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई खौफे खुदा वाला, मुफ्ती इस्लाम, शरीयत को दुरुस्त जानने वाला हमारी जिंदगी के अंदाज देखे, अल्लाह की पनाह, उसकी तो चीखें निकल जाएं। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने आस्थाने, अपनी खानका में बैठे अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उस शहर में बारिश ही नहीं बरस रही थी, खुश्क साली हो गई, कहत हो गया, लोग भूखे मर रहे थे। इलाके वाले जमा होकर हजरत के पास हाजिर होते, कहते हजरत दुआ कीजिए, आप तो खानका में बैठे हैं, बाहर निकलिए, दुआ कीजिए, अल्लाह ताला बारिश बरसाए। फरमाते तुम मुझसे बारिश बरसवाने की दुआ करवाने आए हो? मैं यहां बैठा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे गुनाहों की वजह से आसमान से आग नहीं बरस रही। अरे क्या हो गया है हमको, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। जिससे मरना है, जो मरने पर ईमान रखता है, क़यामत पर ईमान रखता है, कब्र के सवाब अजाब, कब्र का दबाना, कब्र की आग, कब्र के सांप, कब्र के बिच्छू, कब्र के सवाल जवाब,
قیامت کے دن اٹھنا، حساب کتاب، نامہ اعمال ہاتھ میں آنا، نامہ اعمال پڑھنے کا بولنا، میزان اعمال، حوض کوثر اور پل صراط سے گزرنا، جنت میں جاتا ہے جہنم میں گرتا ہے پتہ کچھ نہیں، یہ سارے معاملات جس کے پیش نظر ہوں، یا وہ ایسی مستی کی زندگی گزارے گا؟ وہ ایسا بے باک ہو کر جیے گا؟ وہ توبہ نہیں کرے گا؟ اس کو گناہ سے ڈر نہیں لگے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں صرف بد نصیب داخل ہوگا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص بد نصیب ہے جس نے خدا عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے گناہ کو نہیں چھوڑا۔ آج موقع ہے، گناہ چھوڑ دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا، اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ ایک جوتے میں کنکر آ جائے نا، نہیں چل سکتے۔ جلتی سگریٹ پاؤں کے نیچے آ جائے، ارے گیس کا چولہا نہیں رکھتے، ڈر لگتا ہے، الیکٹرانک چولہا رکھتے ہیں آٹومیٹک، جل جائے، ماچس کون جلائے گا؟ ماچس جلانے سے جس کو ڈر لگتا ہے، ذرا سوچے، اپنی کمزوری پر سوچے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے، کم سے کم عذاب یہ کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ کیسی ہلاکت ہوگی! لیکن ہمارا دل اتنا گناہ کر 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 کے سیاہ کالا سخت ہو جاتا ہے، ہمیں جھرجھری بھی نہیں آتی، ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ میرا بنے گا کیا قیامت کے روز۔ خوش فہمی ہے، کوئی خوش فہمی ہے عجیب و غریب قسم کی، خوش فہمی ہے، کر لیں گے یار۔ ارے کیا کر لو گے؟ آج روح نکل گئی، آج ہی کپڑے اتار کر کفن پہنا دیا گیا، کیا کر لو گے؟ آج ہی عمدہ کار سے نکال کر جنازے میں لاد کر قبر کے اندر دھاب دیا گیا، کیا کر لو گے؟ کیا منصب کیا آئے گا، کیا پوسٹ کام آئے گی، کیا بزنس کام آئے گا، کیا دوست کام آئیں گے؟ ارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ مر جائیں گے تو بیوی بھی عدت گزار کے دوسری شادی کر لے گی، بچے سارا مال لے لیں گے، ہمارے گھروں میں کوئی اور رہنے کے لیے آ جائیں گے، تھوڑے دنوں تک یاد کریں گے پھر سب بھول جائیں گے۔ ارے جیتے جی لوگ یاد نہیں کرتے، مرنے کے بعد کون کس کو یاد کرے گا؟ جیتے جی یاد نہیں کرتے، زندہ ہیں وہ لوگ بھول جاتے ہیں، مر گئے تو کون یاد کرے گا؟ کون کس کو یاد کرے گا؟ کون ایصال ثواب کرے گا؟ کوئی سنگر کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی گلوکار کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو کوئی فٹ بالر کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کھلاڑیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی کس کے پیچھے عجیب مست زندگی ہے۔ جہنم کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، جہنم کا اعلان ہو چکا ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ ہمیں کہ ڈر نہیں لگتا؟ جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس کے خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ منقول ہے ابلیس لعین یعنی شیطان نے 80,000 سال عبادت میں گزارے اور ایک قدم کے برابر بھی کوئی جگہ نہ چھوڑی جس پر اسے سجدہ نہ کیا ہو۔ پھر جب اس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا۔ قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا، اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی،
اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کی سزا دے دی گئی. ہمیں ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. ایک حبشی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گناہ بے شمار ہیں, کیا میری توبہ اللہ قبول فرما لے گا؟ ارشاد فرمائے, کیوں نہیں. اس نے عرض کی, کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہے؟ یعنی جب میں گناہ کر رہا تھا کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ ارشاد فرمایا, ہاں, سب کچھ دیکھتا رہا ہے. یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری, زمین پر گرتے ہی اس کی جان نکل گئی. خوف خدا سے اس کی جان نکل گئی. یہ ڈرگس بیچنے والوں, تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے. یہ نشہ کرنے والوں, تمہیں تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ شرابیں بنانے والوں, شرابیں پینے والوں, شرابیں بیچنے والوں, شرابوں کی سپلائی کرنے والوں, ان کی سرپرستی کرنے والوں, تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے. یہ بد نگاہیاں کرنے والوں, یہ اجنبی عورتوں کو دیکھنے والوں, انہیں بے پردہ دیکھنے والوں, تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ بد نگاہیاں کرنے والیوں, یہ بے پردگیاں کرنے والیوں, یہ مردانہ لباس پہننے والی عورتوں, تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اس کی زمین پر اس کی نافرمانیاں کر کے چلتی ہو, زمین پھٹ گئی, زمین میں دھسا دی گئی تو کیا کرو گی؟ کیا تو ہمیں اللہ کے قہر و غضب سے ڈر نہیں لگتا؟ چلتے چلتے روح قبض ہو کے دھاڑ کر کے گرے, شراب پی کے نکلے, اسی شراب کے نشے میں تمہیں موت آ گئی, اور کسی سڑک کے کنارے پر شراب میں لت پت لاش, بدبو مارتی ہوئی شراب کی لاش اگر لوگوں کو ملی تو کیا یہ کوئی موت ہے؟ جوا کھیلتے کھیلتے جوئے کی ٹیبل پر ہی دھاڑ کر کے مر گئے, یہ کوئی موت ہے؟ چوری کرتے ہوئے, ڈاکہ مارتے ہوئے مر گئے, یا کوئی موت ہے؟ ذرا سوچئے, یہ کیسی موت آ گئی؟ کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں, میوزک بج رہا ہے, ڈانس ہو رہا ہے, اور کام اچار ہو رہی ہے, تھوڑی دیر میں ایمبولینس آ کر تمہاری لاش ڈسکو کلب سے نکال رہی ہے. بتاؤ یار, یہ کوئی موت ہے؟ ارے مرنا ہے تو مدینے میں مرے آدمی, آقا کے گنبد کے سائے میں مرے. ارے مرے تو مسجد میں اللہ کے حضور سجدہ کرتے مرے. ارے کوئی شراب پیتے پیتے بھی کوئی مرتا ہے کیا؟ ارے نشہ کرتے کرتے بھی کوئی مرتا ہے کیا؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہم کو مانتے بھی تو نہیں ہے نا, رکتے بھی تو نہیں ہے. لت پڑ گئی ہے گناہ کی, عادت پڑ گئی ہے گناہ کی. ہاں بولو مشکل بہت ہے. ارے مشکل کچھ نہیں, آپ کوشش تو کرو. جو جس راستے پر چلنا چاہے اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے. توبہ تو کریں, ایک بار سچے دل سے توبہ تو کر لیں. یا اللہ کی توبہ میں نے, کان تو پکڑے اس کی بارگاہ میں, مولا پکڑے کان میں نے. میں بچنا چاہتا ہوں مولا, میں سدھرنا چاہتا ہوں. دعا تو کرے اللہ کے حضور. ہوں بظاہر برا نیک صورت, کر بھی دے مجھ کو سیرت. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت, کر بھی دے مجھ کو سیرت. ظاہر شاہ ہے باطن برا ہے, یا
तौबा करने की देर है, माफी मांगने की देर है। वो गुनाह से जान छुड़ा भी देगा और दूसरा रास्ता दिखा भी देगा। कोई हाय तो सही, माफी मांगे तो सही, उसके हुजूर गिड़गिड़ाए तो सही, तौबा तो करे, सही मायनों में डरे तो सही कि उसका बनेगा क्या। अपने दिल में खौफ खुदा पैदा तो हो, रिक्कत कल्बी तो पैदा हो, सोजो गुदास तो पैदा हो, और फिर रोए अपने रब को याद करके। ये नसीब वाला होता है जिसे अल्लाह अपने खौफ में, अपने याद में रोना नसीब कर दे। कभी दौलत के लिए रोए होगे, कभी वीजे के लिए रोए होगे, कभी नौकरियों के लिए रोए होगे, कभी औलाद के लिए रोए होगे, कभी किसके लिए रोए होगे, कभी खुदा के लिए भी रोए, उस रब के खौफ से भी रोए, उस रब की याद में भी रोए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा, जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोता है वो हरगिज जहन्नम में दाखिल नहीं होगा, हत्ता कि दूध जानवर के थन में वापस आ जाए। अरे जिस तरह दूध जानवर के थन से निकल जाए ना तो वापस जा सकता है? नहीं जा सकता। थन से निकला हुआ दूध दोबारा उसी तरह थन में वापस, इसी तरह जो अल्लाह की खौफ से रोए ना वो जहन्नम में नहीं जा सकता। ये आंखें खुश्क हो गई हैं, इसके खौफ से नहीं रोती। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोए वो उसकी बख्शिश फरमा देगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपकी उम्मत में से कोई बिगैर हिसाबी जन्नत में जाएगा? आपकी उम्मत में कोई बिगैर हिसाबी जन्नत में जाएगा? फरमाया, हां, वो शख्स जो अपने गुनाहों को याद करके रोए। आज तो मौका है ना, तो मौका है। रोना नहीं आता? नहीं आता रोना? इस पर रोए कि मुझे रोना क्यों नहीं आता, इस पर रोए कि मुझे रोना क्यों नहीं आता, मेरी आंख क्यों नहीं बहती उसके खौफ से। दुआ करे, तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही। रोए उसके खौफ से, आंसू बहाए, पसंद है उसको। उसका बंदा जब उसकी याद में, उसके खौफ से रोए, ये रब को पसंद है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आंखों को आग ना छुएगी, दो आंखों को आग ना छुएगी। एक वो जो रात के अंधेरे में रब के खौफ से रोए, और दूसरी वो जो राह खुदा में पहरा देने के लिए जागे। कभी तो ये रातों रात फिल्में देखने वालों, रात रात भर गुनाह करने वालों, रात रात भर गफलत की नींद सोने वालों, कोई एक ऐसी रात भी तो हो कि जब कोई ना देख रहा हो और हम रात को उठकर अकेले में उस रब के हुजूर बैठ जाएं, सर झुकाकर, तेरा मुजरिम बंदा आ गया मौला, मैं आ गया, मैं भाग कर भी जाऊंगा तो मौला तेरे दर से कहां जाऊंगा। कौन जा सकता है तेरे दर से दूर। आ गया, ले आ गया, और बैठकर अपने सारे जुर्मों का इकरार कर ले, मान ले। है ये तस्लीम सबसे बुरा हो, मैं सुधरना खुदा चाहता हूँ। है तस्लीम सबसे बुरा हो, मैं सुधरना खुदा चाहता
کرے گا تو ہی حالات بدلیں گے۔ اور یہ نہیں کہ ایک نفسیات کے جذباتی طور پر ایک نہیں، سچے دل سے بس اب یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے گناہ نہیں کرنا، نہ نشہ کرنا ہے نہ نشہ بیچنا ہے، بس اے اللہ پلا تیرے محبوب کے عشق کی شراب پلا، وہ پاکیزہ شراب پلا، اس پاکیزہ شراب کا سوال ہے جو جنت میں تو اپنے نیک بندوں کو پلائے گا۔ میں عشق کے مصطفیٰ پیے، یہ گندی شراب میں کیا رکھا ہے، ان گندے نشوں میں کیا رکھا ہے، ان گندی آمدنیوں میں کیا رکھا ہے، ان گندے کاموں میں کیا رکھا ہے؟ نہ، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ بس روئے، اللہ کے حضور روتا رہے، اللہ کے حضور گر گراتا رہے، اللہ کے حضور معافی مانگتا رہے۔ پتہ ہے آنسو کا قطرہ کیسا ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک رات میں اپنی عبادت گاہ میں کھڑا اپنے وظائف مکمل کر رہا تھا، مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، چنانچہ میں بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ میں نے خواب میں ایک نہایت خوبصورت حور کو دیکھا، جنت کی حور، جس کے رخساروں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اس حسن و جمال کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اتنی حسین و جمیل، اس کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے، جنت کی حور تھی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنے میں اس نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلکی سی ٹھوکر لگائی، وہ کہنے لگی بڑے افسوس کی بات ہے میں جنت میں تیرے لیے بنی سنوری بیٹھی ہوں اور تم سو رہے ہو۔ یہ سن کر میں نے اسی وقت نظر مان لی کہ اب کبھی نہیں سوؤں گا۔ میری حالت دیکھ کر حور مسکرا دی، جس سے میرا سارا کمرہ نور سے جگمگا اٹھا، اور میں بڑی حیرانی سے اس پھیلے ہوئے نور کو دیکھنے لگا۔ اس نے میری حیرت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی وہ جانتے ہو میرا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگی تمہیں یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، تم نے اٹھ کر وضو کیا، اس کے بعد نماز ادا کرنا شروع کی تھی، پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس وقت رب کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا کہ جنت سے زمین پر اتر کر تمہارے ان آنسوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹ لوں۔ پھر میں نے تیرے آنسوؤں کا ایک قطرہ اپنے چہرے پر لگا لیا، میرے چہرے کی یہ چمک تمہارے انہی آنسوؤں کی وجہ سے ہے۔ چلیں باتوں باتوں میں جنت کی حوروں کا تذکرہ چل پڑا۔ ان دنیا کی حسین صورتوں میں کیا رکھا ہے؟ ان بے پردہ، بے شرم و بے حیا عورتوں کے حسن و جمال کے پیچھے ہمارے نوجوان پاگل پڑے ہوئے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بتائیے سوشل میڈیا کے ذریعے کتنی لڑکیاں گناہوں کے پیچھے پڑ گئیں، اور کتنے نوجوان ہمارے ان لڑکیوں کے چکر میں گناہوں میں پڑ گئے، صرف سوشل میڈیا کے ذریعے بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے۔ میں نام نہیں لیتا کون کون سوشل میڈیا، سب جانتے ہیں سوشل ویب سائٹس کتنی ہیں۔ آج نوجوان بچے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، لگے ہوئے ہیں، اس سے تعلقات، اس سے رابطہ، اس سے بات چیت ڈھونڈتے ہیں، یعنی خدا کا خوف کدھر چلا گیا کہ یہ کمپیوٹر پہ نیٹ پر بیٹھا ہوا یہ لڑکیاں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی لڑکی کا فوٹو نظر آ جائے، کوئی لڑکی رابطہ کر لے، کوئی لڑکی کا فون نمبر آ جائے، کوئی لڑکی کا میسج آ جائے، اور ادھر بیٹھی وہ بے شرم بے حیا عورت، لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، کوئی نوجوان آ جائے، کوئی لڑکا آ جائے، میں اسے بیوقوف بناؤں، میں اس سے کھیلوں، وہ مجھ سے کھیلے،
आहिस्ता 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 ताल्लुकात बनते हैं, दोस्ती होती है, मुलाकातें होती है, ना होने का हो जाता है। घर छोड़कर चली जाती है, लड़का घर छोड़कर चला जाता है, भागते हैं दौड़ते हैं, क्या नहीं होता। माँ बाप सर पर हाथ तक के बैठे हुए होते हैं। सर पर हाथ तक के तो बैठना है ना, दिलाने की जरूरत क्या थी। घर में ये नेट वाईफाई लगाने, वाईफाई भी लगा दिया, ब्लॉकेज भी कुछ भी नहीं, बच्चों को सब दिला दिया, देखने वाला भी नहीं, चेक एंड बैलेंस भी नहीं, कुछ भी नहीं है, आजादी है, बच्चे हैं, करने दो करने दो। कर लिया इन्होंने, मुंह काला किया अपना भी और आपका भी। क्या मिला? भाई अलग शर्मिंदा हो रहा है। अभी पिछले दिनों की बात है, थोड़े अरसे पुरानी बात है। एक लड़का वेबसाइट पर किसी लड़की से दोस्ती कर हुई इसकी, दोनों ने एक दूसरे को खूब खूब मैसेज किया, खूब मैसेज किया। मैसेज में भी बहुत जो बोलना है, जो नहीं बोलना, सब बोला यार। मोहब्बत में जब आदमी आता है, और आज की मोहब्बत भी हया का गढ़, क्या नहीं बोला होगा लड़के ने लड़की को, क्या लड़की ने लड़के को ऑफरें नहीं की होंगी। आखिरकार दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों की मुलाकात हो गई। एक जगह मिले, लड़का देखता रह गया, लड़की देखती रह गई, दोनों सगे भाई बहन थे, दोनों सगे भाई बहन थे। एक ही घर के किसी कमरे में बैठकर बहन अपने भाई से मोहब्बत कर रही थी और भाई अपनी बहन से मोहब्बत कर रहा था। कैसी शर्मिंदगी है, मगर कौन मानता है, कौन रखता है, कौन बचता है। अरे कौन मेरी ये सुनकर अपनी वेबसाइट बंद कर देगा। कितनी लड़कियां इस चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ी, गैंग रेप का शिकार हो गई। कितने नौजवान फंसे, यानी पूरे ग्रुप हैं सोशल मीडिया पर, पूरे ग्रुप हैं। ग्रुप क्या कर रहे हैं? ग्रुप ये कर रहे हैं कि एक लड़की को अपने साथ मिलाते हैं। लड़की को मिलाया, लड़का तो इंतजार कर रहा है कि कोई लड़की की आवाज आ जाए, लड़की का नाम आ जाए, बस पागल। उसको तो जैसे दुनिया मिल गई। दोस्ती हुई, दोस्ती हुई, लड़की उसको बुला लेती है किसी जगह पर, वो भागता है पागलों की तरह, लड़की मिल गई, लड़की मिल गई, लड़की मिल गई, भागा। लड़की क्या मिली? 4 उसके जानने वाले भी वहां मौजूद है। उठाया, ले गए, फिर बाप से किडनैप करके पैसे वसूल करते हैं। ये पूरा गैंग ग्रुप्स मौजूद हैं नेट के ऊपर, सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस वक्त मैं लाइव जा रहा हूं और यूके, यूरोप, अमेरिका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, दुनिया के हर मुल्क में मौजूद अपने इस्लामी भाइयों को, आशिकाने रसूल को हाथ जोड़कर समझा रहा हूं, खुदा इस सोशल मीडिया से बाज आ जाइए। ये नेट, ये जाल, ये आपको फंसा रहा है, आपकी नस्लों को बर्बाद कर रहा है, आपकी आंखें बर्बाद कर रहा है, आपकी सोच बर्बाद कर रहा है, आपके अखलाकियात बर्बाद कर रहा है। बहुत कम फायदा है इसका, जो फायदा लेने वाले वो भी कम लोग हैं। अदरवाइज ये कनेक्टिंग डिवाइस जो कनेक्टिविटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बनी थी, इस वक्त टोटली ऑलमोस्ट ये इंटरटेनमेंट डिवाइस हो चुकी है। इसके लिए ये तफरी का सामान बन चुका है। अब इतने छोटे छोटे बच्चों को क्या नेट सूझता है यार, ये क्या वेबसाइटें खोलकर बैठे हुए हैं, ये क्या देख रहे हैं। आज दुनिया में इस पर रिसर्च हो रही है कि लड़कों ने पहले तो बाहर निकलते थे तो घर में लाने की मुसीबत थी कि बच्चे घर में नहीं आते, आज घर में आ गए तो बाहर निकालने की मुसीबत हो गई कि घर में आ गए तो घर में बैठे हुए हैं। इनको इस एक डिवाइस के अंदर क्या कुछ नहीं मिल रहा। वो कौन सा मेला, कौन सी गली है जहां ये नेट के जरिए नहीं जा सकता, वो कौन सा मंजर है जो नहीं देख सकता। कौन देखे, कौन बचाए। बेडरूम हमने बना दिया, अलग कमरे हमने दे दिए, नेट हमने दे दिया, मोबाइल हमने दे दिए, स्मार्टफोन हमने दिला दिए, पीसी टैबलेट हमने दिला दिए, सारे डिवाइसेस हमने दिला दिए हैं, सब कुछ तो दिला दिया है। और अब हम समझाने के लिए बैठे हैं ना, अब बहुत बात आगे निकल गई है। अब तो हिकमत अमली से आपको अपनी औलाद को, पहले तो मैं तमाम इस्लामी भाइयों को, ख्वाह वो मैरिड है या अनमैरिड है, इस्लामी भाई इस्लामी बहन है, इस वक्त अब रिसर्च आप सर्च करें, आप जो भी इस वक्त जो आर्टिकल्स हैं वो आप अगर आपके नॉलेज में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको मैं बता दूं, बिल्कुल मेरे पास मौजूद है। इस वक्त दुनिया में तलाकें बढ़ गई, डिवोर्सेस का जो अंदाज है वो ये हो गया कि मर्द सोशल मीडिया पर बैठ के दूसरी औरतों के साथ लग गया,
اپنے آفس کے اندر بے پردہ پرسنل سیکرٹری سے لگ گیا، اپنے چیمبر میں بے پردہ عورتوں سے لگ گیا، نیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے دوسری عورتوں سے دوستی ہو گئی، اب وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، دو ایفورٹ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک بات تھی کہ آرٹیکلز ہیں، مضامین ہے، کھلا بڑھ گئی، کھلا کیوں؟ عورت نیٹ پر بیٹھی سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے مرد سے دوستی ہو گئی، اب وہ اپنے شوہر کو کہتے تو مجھے فارغ کر، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ کھلا اور طلاق کی پرسنٹیج بڑھی، اس کی وجہ سوشل میڈیا۔ کواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں، بیسک وجہ سوشل میڈیا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ابھی یوز کر رہے، ایکسیڈنٹ ہو گئے، ایکسیڈنٹ کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے، موبائل فون کا مس یوز۔ یہ کیا؟ خوف خدا کی کمی ہے، خوف خدا کی کمی ہے۔ خوف خدا اگر ہمارے دل میں ہو تو ہم اکیلے میں ہو یا لوگوں کے بیچ میں ہو، اگر دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیں گے نا، مکہ دیکھیں گے، طواف دیکھیں گے، گنبد خضرا دیکھیں گے، اعلی حضرت کا روزہ دیکھیں گے، میرے غریب نواز کا روزہ دیکھیں گے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دیکھیں گے، قرآن و حدیث کی باتیں دیکھیں گے، کہ یہ بے پردہ عورتیں دیکھیں گے۔ جو اس وقت ینگسٹر نوجوان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی چینل پہ دیکھ کے سن رہے ہیں یا نیکسٹ دیکھیں گے سنیں گے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر و آخرت کے لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں آپ سے مدنی التجا، پلیز اس سوشل میڈیا سے ہٹ جائیے، سوشل میڈیا سے ہٹ جائیے۔ آپ کو فور دا ٹائم بینگ پرابلم ہوگا، آپ کو لگے گا کہ میں کیا کروں، میں فارغ ہو گیا۔ آپ سوشل میڈیا سے نکلے، آپ کو لگے گا میرے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے۔ کام ہے نا، قرآن پڑھے، قرآن پڑھنے آتا ہے۔ بڑے بڑے سوٹیڈ بوٹیڈ بڑے ہائی فائی ہائی پروفائل قسم کے لوگوں کو قرآن کیا سورہ اخلاص کیا بسم اللہ شریف صحیح پڑھنے نہیں آتی، بڑے ہائی پروفائل قسم کے لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے غریب ہو یا امیر ہو۔ مسلمان کو تو قرآن پڑھنے آنا چاہیے نا، قرآن سیکھ لیجئے۔ غسل فرض ہوتا ہے، اتارنے آتا ہے؟ کتنے فرض ہوتے غسل کے؟ اچھا وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ نماز کے فرض بتا دیجئے نا۔ آپ بولتے ہو کہ ٹائم ہی ٹائم ہے، ٹائم کہاں ہے؟ پڑھے نا، مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لیں، انگلش میں بھی اردو میں بھی ہیں، ویب سائٹ پہ جائیں، انگلش میں بھی اردو میں بھی ہے، مطالعہ کریں، پڑھیں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنے آپ کو بدل لیں اور چھوڑ دیجئے یہ برائی کے سارے راستے اور یہ سارے طریقے۔ بتائیے نیک بننے کے سوا کوئی راستہ ہے؟ دیر آر نو آپشن، کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے سوا اس کے کہ ہم نیک بن جائیں، کوئی آپشن نہیں ہے، اور اس کے لیے وقت بہت کم ہے کہ کبھی بھی موت آ جائے گی اور ہم مر جائیں گے۔ اس لیے موت سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے اور ہمیں نیک بننا ہے۔ خوف خدا یا کاش ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اس کی یاد میں رونے والے بن جائیں، روئیں جتنا ہو سکتا ہے اس کی یاد میں روئیں۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر جب روتے تو آنسو کو اپنے چہرے اور داڑھی سے صاف کرتے، اپنے آنسو کو چہرے اور داڑھی سے صاف، اپنے آنسو کو اپنے چہرے اور داڑھی سے صاف کرتے اور فرماتے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس جگہ کو نہ چھوئے گی جہاں آنسو گرے ہوں۔ اللہ اللہ، بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں لیکن اب کیا بیان کروں؟ بس یہی دعا ہے کہ اللہ اپنا حقیقی خوف عطا کر دے اور ہم گناہوں سے بچ کر نیکیوں کا راستہ اختیار کریں۔ مدنی چینل دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں، واچ اونلی مدنی چینل، اونلی اسلامی چینل کالڈ مدنی چینل، نو میوزک، نو ویمن، نو ایڈورٹائزمنٹ، صرف قرآن حدیث اور شریعت کی باتیں آپ کو بیان کی جا رہی ہیں۔ اور ایک ولی کامل کی زیارت بھی ہم کرتے ہیں، میرا امیر اہل سنت کی، ہر ہفتے کو ان کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے سیٹرڈے کو پاکستانی وقت کے مطابق آلموسٹ 9 بجے کے آس پاس۔ آپ کے یہاں کے دوپہر کا وقت ہوتا ہے، ہفتہ ہوتا ہے، چھٹی بھی ہوتی ہے، کئیوں کو چھٹی ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو 1.5-2 گھنٹے کی چھٹی کر لو یار، بیٹھ کر ٹی وی پر مدنی مذاکرہ دیکھ لیں گے۔ اسلامی بہنیں تو بالکل چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اجتماعی طور پر دیکھیے مدنی مذاکرہ، گھر میں فیضان سنت کا درس دیں، انشاءاللہ ماحول بنے گا۔ آپ کو یہ پرابلم ہے کہ جناب ہم صحیح نہیں ہو رہے، ہمارے بچے صحیح نہیں ہو رہے،
آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. اب صرف 12 ماہ میں 36 دن چاہیے مجھے. 365 دنوں میں اونلی 36 ڈیز مجھے آپ کے چاہیے منتھلی بیسس پر. میں رب کے ہم امید کرتا ہوں آپ کو فرق ملے گا, آپ میں بھی, آپ کے بچوں میں بھی, آپ کے گھر میں بھی. ایک سال کے لیے 12 ماہ کے لیے مجھے وقت دیں اور 365 دن ہیں تقریباً 36 دن آپ مجھے دے دیں, دعوت اسلامی کو دے دیں. صرف 36 ڈیز. 365 مائنس 36 دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. پہلے تو 36 ڈیز کو نتھنگ ایٹ آل, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. 36 دن مدنی قافلے میں سفر کرے ہر ماہ 3 دن کے لیے. اپنے ساتھ اپنے 6 سال 8 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کے جو بھی آپ کے بیٹے ہیں بچے ہیں ان کو ساتھ لے جائیے مدنی قافلے میں. آپ دیکھیں نا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل سنورے, آپ کا بیٹا آپ کا ہو. وہ کہتا ہے کہ گھوڑا چھوٹا ہے ابھی سوار ہو جائیں گے, بڑا ہو جائے گا نا بیٹھنے نہیں دے گا. ابھی قد چھوٹا ہے گھوڑے کا, بیٹھ جائیے جہاں چلائیں گے چل پڑے گا. قد اونچا ہو گیا نا پھر چھلانگے مارتے رہو گے کہ مجھے بیٹھنے دے, پھر یہ گھوڑا نہیں بیٹھنے دیتا آپ کو. بیٹھنے بھی جاؤ گے تو اچھل کے گرا دے گا. ٹائم گزر گیا. ابھی آپ کے ہاتھ میں 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کے بیٹے, ابھی ان کے قد چھوٹے ہیں. ابھی آپ چاہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کے قابو آ جائیں گے. ان کو لے جائیے مدنی قافلے میں اپنے ساتھ, کہ آپ کے پاس اپنی اولاد کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے مہینے میں 3 دن بھی نہیں ہے. جمعہ ہفتہ اتوار, اتوار چھٹی ہفتہ چھٹی. گھر کی اسلامی بہنیں موٹیویٹ کریں اپنے گھر کے محارم کو, پلیز گو, جاؤ ٹریول کرو مدنی قافلے کے اندر. بچے کو بھی لے جاؤ میرے. ارے یہ بچے انشاءاللہ تعالی مدنی قافلوں سے واپس آئیں گے آپ کا ہاتھ چومیں گے. مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں بچے ہاتھ ہی نہیں چومتے ماں باپ کو. ہاں یہ عجیب پتا چلا. ایک عید کو تو چومتی ہوں گے, بولا نہیں عید کو بھی نہیں چومتے. بچے ہاتھ ہی نہیں چومتے ماں باپ کا. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں, ہمارے تو کئی گھر ایسے جس میں روز ماں باپ کے ہاتھ چومے جاتے ہیں. ارے نصیب والا ہے وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس کے پاس ہوں, وہ ہاتھ نہیں چومتا. ارے ہاتھ نہیں چومتے تو پھر ماں کے پاؤں کب چومو گے؟ کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوما اسے جنت کی چوکھٹ کو چوما. ایک ملاقات میں ترکیب بنی, ایسے ہی ماحول ایسا تھا, وہی ہاتھ چومنے والی ترکیب تھی. ایک باپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, بیان بھی اس موضوع پر ہوا تھا, میں بیٹا ہاتھ چومے ابو کے. نہیں شرم آتی ہے. کیا کہا؟ شرم آتی ہے. ٹھیک ہے گھر جا کے چومو گے؟ ہاں گھر جا کے چوموں گا. امی کے بھی چوموں, امی کے بھی چوموں گا. نہیں چوم رہے تھے. تو مجھے خود حیرت ہوئی. ابھی چونکہ براہ راست ہو سکتا ہے یو کے اندر ایک تعداد سن رہی ہو, یو کے یورپ کے اندر. اے میرے نوجوان اور میرے پیارے پیارے مدنی منوں اور نوجوان اسلامی بھائیوں, اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومو. ان کی دعائیں ملیں گی. ان پر ہاتھ اٹھانے کے بجائے ان کا ہاتھ چومو. ان کو زبان چلانے کے بجائے ان کا ہاتھ چومو. ان کی عزت کرو, ان کو سلام کرو. میں امید کروں کہ آج ایسا ہوگا. ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. ہوں گے کتنے ایسے والد جو اپنے بیٹوں کو ساتھ لائے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ہاتھ چومے. ہاتھ بھی چومے اور سلام کرنے کی عادت. ہمارے یہاں سلام کرنے کا بھی عموماً رجحان نہیں ہے. ہائے ڈیڈ, آواز سے مت ہنسیے گا پلیز, آواز سے مت. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ بدقسمتی سے ہمارا یہ ماحول ہے. ہائے ڈیڈ, ہائے مام, بائے مام, گڈ بائے مام, گڈ مارننگ ڈیڈ, گڈ ایوننگ, گڈ آفٹر نون. ہائے ہائے میں لگے ہوئے بھائی. السلام کرنا کب سیکھیں گے؟ ابو السلام علیکم. ابو السلام علیکم. ابو آپ پر سلامتی ہو, وہ رحمت اللہ آپ پر رحمت ہو, وبرکاتہ آپ پر برکتیں ہوں. یہ بیٹا کب کہے گا باپ کو؟ بیٹا کب کہے گا ماں کو؟ امی, مام نہیں امی.
ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں ہماری کیسی بھی زبان ہو کعبے کو کعبہ ہی بولتے ہو نا یار. دیکھو الگ نام رکھ دیا ہے, انگلش میں الگ کچھ بولتے ہو. زمزم کو زمزم ہی بولتے ہیں کہ نام بدل دیا انگلش میں. تو ماں کو ماں بولنے میں کیا حرج ہے یار, ابو کو ابو بولنے میں کیا حرج ہے. ماں ایک دفعہ سنے گی نا, ماں ترستی تھی یار بچپن میں سننے کے لیے کہ آپ کے منہ سے ماں نکلے. باپ ترستا تھا بچپن میں آپ سے دو میٹھے بول بولنے سننے کے لیے. آج بیچارے پریشان ہو گئے. ایسا نہ کریں, ماں باپ کو سلام کریں. ماں باپ سلام سکھائیں, سلام پراپر کریں. سلام کیسے کریں گے؟ السلام علیکم نہیں, السلام علیکم. یہ السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم کہہ لیں, دوبارہ کہیں السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کتنا خوبصورت سلام ہے جو اسلام نے ہم کو عطا کیا. نہ مارننگ کا الگ ہے, نہ ایوننگ کا الگ ہے, نہ آفٹر نون کا الگ ہے, نہ نائٹ کا الگ ہے. جب بھی ملو سلامتی کی دعا ہی دعا ہے. تمہاری صبح بھی, تمہاری شام بھی, تمہاری جان, تمہارا مال, تمہاری عزت, تمہارا آبرو, سب سلامتی. اور جواب بھی ہمارا یہی ہے, وعلیکم السلام. تم پر بھی سلامتی ہو. یعنی السلام علیکم 10 رحمتیں, ورحمت اللہ 20 رحمتیں, وبرکاتہ 30 رحمتیں, 30 نیکیاں. السلام علیکم 10 نیکیاں, ورحمت اللہ 20 نیکیاں, وبرکاتہ 30 نیکیاں. ایک کو سلام کرو 30 نیکیاں لے جاؤ. اور پھر رحمت الگ. اور جب دو مسلمان آپس سے ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں, اس سے پہلے کہ ہاتھ جدا ہو اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہائے کیا ہائے بھائی لگے ہوئے ہیں, ملے نا, ملے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ پورا کہ کئی بول نہیں رہے ہیں, شرما رہے ہیں. آپ شرما رہے ہیں. ارے یہ جھجک کیسی؟ لوگ انگلش سیکھنے جاتے ہیں, بولنے نہیں آتی پھر بھی انگلش بولتے ہیں. کلاس میں سارے ہنس رہے ہوتے پھر بھی انگلش بولتے ہیں. کیوں؟ کہ پاؤنڈ کمانے ہیں, ڈالر کمانے ہیں. کچھ بولنے آئے گا تو کچھ کما سکیں گے. سلام سیکھنے نہیں گئے, سلام سیکھنے نہیں آیا. آج دعوت اسلامی کے اجتماع میں سلام سکھایا جا رہا, فیس تھوڑی لی جا رہی ہے. اور نیکیاں ملیں گی, اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی بھیک ملے گی, اور آپس میں محبت بڑھے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سلام کو عام کرو, خواہ جانتے یا نہیں جانتے. اور جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچ جاتا ہے. اسلام کا عظیم تحفہ ہے ہم کو. چلیں ایک دوسرے کو کریں گے, کریں گے, ابھی کریں گے. چلیں کرے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کریں, ملائیں ہاتھ. ابھی بھی سب نہیں کر رہے, دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو. ملے یار, ہاتھ ملے گا, دل ملے گا, محبت بڑھے گی, بغض نکلے گا, کینہ نکلے گا, نفرت نکلے گی. ہم ہیں کتنے, وہ بھی پیٹھ کر کے بیٹھیں گے نہیں, سینے ملا کر رہیں گے, دل ملائیں گے, محبت کریں گے, پیار کریں گے, الفت کریں گے, ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے. ہم آقا کے غلام ہیں. ایک عاشق کی رسول دوسرے عاشق کی رسول سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ بغض و کینہ کیسے رکھے گا؟ پیار کریں گے. ملائے نا ہاتھ ایک دوسرے سے, اور سلام کرے پورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریں, پریکٹس ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. اذکروا اللہ,
सुब्हानहू। तो मुसलमान को सलाम करना है, को आज जानते हैं या ठीक है, और अल्लाह तौफीक है तो पूरा सलाम। घर जाकर कौन कौन सलाम करेगा? अब देखते हैं घर जाते हैं तो घर वाले सलाम पहले करते हैं या आप करते हैं? हो सकता है वो भी सुन रहे हो आपके घर वाले। क्या देखते हैं पहले कौन सबकत करता है? आपको भी हैरत होगी कि आज अल्लाह खैर करे, आज सलाम हो रहा है। आवाज से मत हंसिएगा। ये घर में मोहब्बत पैदा करनी है, घर में रिस्क में बरकत चाहिए, घर में इत्तिफाक चाहिए, घर में प्यार चाहिए। घर में जब भी जाए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दाखिल हो। घर में जब भी दाखिल हो ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरा नहीं पढ़ सकते बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। घर में दाखिल होते घर वालों को सलाम कीजिए। अगर कोई भी नहीं है तो आका की बारगाह में सलाम अर्ज कर दीजिए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और फिर सूरह इखलास पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे हालात बदल जाएंगे। जब करम होता है हालात जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अभी ब्लैक दारुल मदीना खुला दावत इस्लामी का स्कूलिंग सिस्टम जो है ओपन हो चुका है। इंशाल्लाह कल बर्मिंघम में कभी खुलेगा। मुझे इस्लामी भाई बता रहे थे कि एक मदनी मुन्ना जब पढ़ने आया स्कूल में, इस्लामिक स्कूलिंग है, इट्स अ नॉट ओनली मुस्लिम स्कूल, इट्स अ कंप्लीट इस्लामिक स्कूल। देयर इज, आप समझिए कि इसमें एक डिफरेंस है, क्योंकि इसकी पढ़ाई भी इस्लाम के मुताबिक होगी, इसका सिलेबस भी इस्लाम के मुताबिक है, और पढ़ाने वाले भी इंशाल्लाह इस्लाम के मुताबिक होंगे। तो जैसे ही वो मदनी मुन्ना घर आया, उसे वालिद घर वालों के हाथ चूमने शुरू कर दिए। लगता है उनकी समझ में दारुल मदीना आ गया कि हमारा बच्चा कहां गया, आकर घर दूसरी स्कूलों में जाकर घर में आकर डांस करता था, और जब दारुल मदीना गया तो घर में आकर माँ बाप को सलाम करता है, मां का हाथ चूमता है। ये दावत इस्लामी का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे अमीर अहले सुन्नत ने यही सिखाया है। माँ बाप का अदब करो, माँ बाप का एहतराम करो। भले माँ बाप अल्लाह ना करे बेअमल भी है ना, इनकी बेअमली को मत देखो। है तो बाप कितना ही बेअमल हो, बाप बाप ही है ना। अल्लाह ना करे माँ कितनी बेअमल हो, माँ तो माँ ही है ना। इन दोनों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई नेमल बदल नहीं है। माँ माँ ही रहेगी, बाप बाप ही रहेगा। इनकी दुआ लगेगी और इनकी बद्दुआ से डरना ही चाहिए। हदीस पाक में बाप राजी रब राजी, बाप नारा रब नाराज। बिल्कुल माहौल बना जाए कि यहां एडवांस माहौल है, इंडिपेंडेंट माहौल है, आजाद माहौल है। इस्लाम की रूह को पकड़े। इस्लाम कुरान कहता है कि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए तो इन्हें उफ तक ना कहो। यहां तो मां बाप को शट अप यू ओल्ड मैन। बदतमीज हैं ये औलाद बदतमीज है। इसको मैनर्स नहीं है, इसको पता नहीं है कि मां बाप से बात करने की तमीज क्या होती है। शटअप बोलते ही तुम्हारे जबान गूंगी हो जाती तो मैं अल्लाह ताला गूंगा कर देता तो क्या मां बाप ने इसलिए बड़ा किया था कि इनके आगे बदतमीजी करोगे? कभी भी। मां बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों की मजहबी सुन्नतों बड़ी तरबियत करें, घर में मदनी चैनल चलाएं, घर में फैजान सुन्नत का दर्स आम करें, घर वाले मिलकर मदनी इनामात पर अमल करें। आपको लगेगा कि ये पता नहीं कौन सी बात कर रहा। आप देखें ना, डॉक्टर भी तो आपको कुछ लिख कर देता है कि आपको पता होता है कि गोली क्या है। कभी दवाई बनाई है आपने? आपको तो मेडिकल, आपको तो कंपनी का नाम भी नहीं पता होता। डॉक्टर जो दवाई लिख कर देता है आप एतमाद करके पी लेते हो ना। यार हम पर भी भरोसा कर लो, हम पर भी एतबार कर लो। दावत इस्लामी का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन जिसने इस्तेमाल किया अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मदीना हो गया है। ये मेरे अमीर सुन्नत का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन है। शिफा, गुनाहों से शिफा पाने का
अमन पाने का, राहत पाने का और अपना खोया हुआ वकार वापस लाने का। मुसलमान को अगर अपना खोया हुआ वकार वापस चाहिए, जो कोई दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ये सब हमारे किरदार की नहुसत है। अगर हम ऐसे ना होते तो ये ना होता। तो मदनी इनामात अपने घर में नाफिज कीजिए, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। एक दफा ले लीजिए, एक दफा पढ़ लीजिए। आज जाते जाते मक्तूतुल मदीना से ले लीजिएगा कि ये मदनी इनाम देना क्या है। ये उर्दू में मेरे जेब में है, या इंग्लिश में भी है। अब आपके यहां उर्दू भी जानते हैं सब। 72 मदनी इनाम, छोटा सा बुकलेट है, एक जेब में रखने वाला रिसाला है। नमाज, आज नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, कुरान की तिलावत की या नहीं की, दरूद शरीफ 313